رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صرف 2 رکعتیں نماز فرض ہوئیں، آ گئے جبریل، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ تاریکی کا پردہ ڈالے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا۔ ہمارے اور آپ کے بیچ رشتہ محبت مستحکم ہے جو حاسدوں کے حسد کی وجہ سے کمزور نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بشارت سے نوازا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے اور اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن کریم کا خصوصی معجزہ آپ کو عطا فرمایا، تمام فضیلتیں آپ کے اوپر مکمل کر دی گئی ہیں اور آپ کا مستقبل آپ کے ماضی سے بہتر ہے۔ یا اس آیت کا مفہوم یوں سمجھیں کہ آپ کا پرچم قیامت تک بلند رہے گا اور حد یہ ہوگی کہ تمام انبیاء و رسول آپ کی شان دیکھتے ہوں گے، آپ کا دروازہ ہر ایک درماندہ کے لیے کھلا ہوگا، آپ کا دست شفاعت ہر ایک کو راحت پہنچائے گا، اور حد تو یہ ہوگی کہ کتنے لوگوں کو دوزخ سے بچا کر کے رب تعالی آپ کی دعا سے، آپ کی سفارش کی وجہ سے جنت کا حقدار بنائے گا۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حد تو یہ ہے کہ آپ کو خوش رکھنے کے لیے آپ کا ایک بھی امتی دوزخ میں نہیں رہے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے محمد جو انعامات ہم نے آپ پر ماضی میں فرمائے، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے انعامات آپ کے حق میں کبھی نقصان پذیر نہ ہوں گے۔ الم یجدک یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت رہے اور آپ نے اس شان سے آپ کی حفاظت و صیانت فرمائی کہ دشمنوں سے کچھ نہیں بن پڑا، اور ابو طالب کی وجہ سے دشمن آپ کا بال باقا نہیں کر سکے۔ اور جب آپ مکہ کی گھاٹیوں میں سرگرداں تھے تو ہم آپ کو منزل مقصود مکہ مکرمہ لائے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، اور جب آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا تو صحیح رہنمائی فرمائی۔ اور یہ نعمتیں جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان کا شکر یہ ہے آپ یتیموں پر شدت نہ فرمائیں، آپ سائل کو نہ جھڑکیں اور رب کی عطا کردہ نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔ یہ بات قرآن کی ان آیت کریمہ میں ذکر فرمائی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس سورہ والضحیٰ کے نازل ہونے کے بعد آپ کے سارے غم دور ہو گئے، آپ کی طبیعت کو سرور، کیف و انبساط نصیب ہوا، اور آپ اس کے بعد جس محفل میں بھی ہوتے اللہ کی نعمتوں کا خوب ذکر کرتے اور اس کے انعامات پر اس کا شکر بجا لاتے۔ اور یہی دور چل رہا تھا۔ اسی ابتدائی دور میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صرف 2 رکعتیں نماز فرض ہوئیں۔ جب کوئی مسافر شریعت کی متعین کردہ حد کے مطابق سفر کرتا ہے تو وہ سفر میں آج بھی قصر پڑتا ہے۔ یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ پر فرض کی گئیں، اس کے بعد بڑھا کر کے 2 والی 4 کر دی گئی۔ اور جب نماز کی فرضیت کے احکام لے کر کے حضرت جبریل امین نازل ہوئے تو اس وقت مصطفیٰ مکہ کی ایک پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل امین آنے کے بعد حضرت جبریل امین نے اس پہاڑی پر آ کر کے اپنے قدم سے پہاڑی کو ٹھوکر لگائی، پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ وہاں جبریل امین نے مصطفیٰ کو ارشاد فرمایا کہ اے محمد آؤ، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم بھی کرو۔ جبریل نے وضو کیا، مصطفیٰ بھی ویسے وضو کرتے رہے۔ پھر جبریل نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میرے مصطفیٰ بھی کھڑے ہو گئے۔ جیسے جبریل نے نماز پڑھی، ساتھ میرے نبی نے بھی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جبریل تشریف لے گئے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ کو طلب فرمایا اور کہا خدیجہ
پانی لے کے آؤ۔ خدیجہ پانی لائیں۔ آپ نے کہا اے خدیجہ جیسے میں وضو کروں ویسے تم بھی وضو کرو۔ حضرت خدیجہ نے بھی ساتھ ساتھ وضو کیا۔ جب دونوں نے وضو کر لیا کہا خدیجہ جیسے میں نماز پڑھوں ویسے تم بھی نماز پڑھو۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئیں کپڑا بچھا کر کے، اور جیسے مصطفیٰ نے نماز پڑھی حضرت خدیجہ نے نماز پڑھی۔ آہا قسمت ہو تو ایسی، ابھی پوری دنیا میں اور کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ یہ شرف بھی اگر حاصل ہے تو خدیجہ کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے اگر مصطفیٰ کے ساتھ کسی نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی ہے تو وہ بھی ایک عورت نے نماز پڑھی۔